زمانے قدیم سے ہندوستان میں بڑے بڑے صوفیاء کرام پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے کی نورانیت اور شخصیت میں روحانیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ جوق در جوق ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ صوفیاء کرام کے ہاتھوں پر اپنی جبیں رکھ کر لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے دربار کو چھوڑ کر ان کے دروں پر حاضری دی۔ حدیث کی روشنی میں ان بزرگوں نے جو طرز عمل اختیار کیا کہ اگر تم دنیا طلب کرنے میں تم کوشش کرو گے تو دنیا آگے ہوگی اور اس کے پیچھے تمہیں دوڑنا ہوگا، نہیں معلوم کہ کوئی چیز تمہارے ہاتھ آئے یا نہ آئے۔ لیکن اگر تم آخرت کے طلبگار بنو گے تو دنیا تمہارے پیچھے چلے گی اور تم دنیا سے آگے آگے چل رہے ہوگے۔ اسی کا ایک نتیجہ، اسی کی ایک شکل یہ اس صورت میں سامنے آئی کہ ہندوستان میں ہمارے بہت سارے بزرگوں نے جب اس وصول کو اختیار کیا تو سلاطین نے ان کارنامہائے نمایاں کو دیکھ کر کے ان کی طرف توجہ کی، اور ان کی ان جھوپڑیوں میں، ان کے ان خانقاہوں میں، ان کے ان مقامات پر جہاں وہ اس کار عظیم میں مصروف تھے، وہاں کا انہوں نے رخ کیا۔ دنیا کی لذتوں سے دور یہ صوفی جب بادشاہوں کے دربار کی زینت بنے تو ان کے فتوحات کے سلسلے شروع ہو گئے۔ انہی بزرگوں میں سے ایک تھے حضرت جمالی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک پائے کے صوفی اور شاعر بھی تھے۔ اہل تصوف کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے دین کے دعوت کے سلسلے میں جہاں اخلاص کے روش کو اپنے لیے لازم قرار دیا، وہیں دوسری طرف انہوں نے توکل علی اللہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ کرنے کو اپنے کام کے لیے مفید ہی نہیں بلکہ شرط لازم سمجھا اور اس کو ہمیشہ اختیار کیا رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یقینی طور پر ان بزرگوں نے کہ جن کی طرف عوام اور خواص کا ایک ہجوم مائل اور متوجہ رہا کرتا تھا، لیکن انہوں نے دنیا طلبی کے لیے اور دنیا کے منافع اور مفادات کے حصول کے لیے نہ کبھی سوچا اور نہ کبھی ان کی طرف انہوں نے دیکھا۔ لیکن کمالی کون تھے، اب تک یہ ایک راز ہے، اور تاریخی اوراق اس سلسلے میں خاموش نظر آتے ہیں۔ بہرحال جمالی اور کمالی کے نام پر ایک مسجد اور اس کے پیچھے 2 قبریں ہیں جنہیں اب عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جمالی کمالی مسجد جنوبی دہلی کے مہرولی علاقے کے آرکیولوجیکل پارک میں واقع ہے۔ جنوبی دہلی کے مہرولی علاقے میں جمالی کمالی نام کی مسجد واقع ہے، اور وہاں 2 قبریں آج بھی موجود ہیں۔ کمالی کے سلسلے میں تاریخ کے اوراق خاموش نظر آتے ہیں۔ دہلی والوں کے لیے اس کا سبز لان ایک بہترین پکنک اسپاٹ ہے۔ غیر ملکی سیاح بھی مغلیہ آرکیٹیکچر کے اس نمونے کو دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انٹیک نام کے ایک کلچرل آرگنائزیشن نے جمالی کمالی مسجد کی زینت کاری کی ہے، اور اب لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ مسجد کی تعمیر بابر کے دور حکومت میں 1528-29 عیسوی میں شروع ہوئی تھی، اور ہمایوں کے عہد حکومت میں 1535-36 عیسوی میں بن کر تیار ہوئی۔ جمالی کمالی مسجد، اس کی تعمیر سن 1528 اور 29 میں بابر کے دور حکومت میں شروع ہوئی، اور سن 1535 اور 36 میں ہمایوں کے دور حکومت میں پوری ہوئی۔ اس طرح اسے بننے میں 7-8 برس لگے۔
لال پتھر پر سفید پتھر کی آؤٹ لائننگ مسجد کی طرز تعمیر کی اہم خصوصیت ہے۔ یہ مسجد اگرچہ اب ویران ہو چکی ہے، لیکن اس مسجد کے دیوار کے سناٹے آج بھی مغلیہ سلطنت کے فن تعمیر کے بہترین شاہکار ہیں۔ اس کی زینت کاری اسٹوکر ورک یا پلاسٹر کے کام سے کی گئی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ موٹھ کی مسجد اور شیر شاہ مسجد کے درمیان کا یہ ایک عبوری دور تھا جس میں جمالی کمالی مسجد تعمیر کی گئی۔ مسجد کے پریئر ہال میں 5 محرابی دروازے ہیں۔ اس کا مرکزی محرابی دروازہ دوسرے دروازوں سے خاص اور بلند ہے۔ اس پر لال پتھر کا استعمال زیادہ ہے۔ مرکزی محرابی دروازے کے پیچھے اوپر کی طرف مسجد کا گنبد ہے جو راجپوت اور سلطنت مغلیہ کے فن تعمیر سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اس کا اوپری حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ طرز تعمیر میں جو ایک انوکھا پن یا خوبصورتی کا مظہر یا اس کے مضبوطی کے سلسلے میں جو انہوں نے میٹیریل کو یا جو انہوں نے سامان کو استعمال کیا ہے، وہ یقیناً آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک سبق آموز ہے، اور یقیناً تاریخ کے طالب علم کو اس کی طرف توجہ بھی کرنی چاہیے، اور اسے دیکھ کر کے اور آج کے اس ترقی یافتہ زمانے کے تمام وسائل کو سامنے رکھ کر کے تقابلی مطالعہ کر کے جہاں اسے سبق لینا چاہیے، وہیں ان فنی ماہرین کے سلسلے میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کتنی اہم تھیں اور اس کی نوعیت کتنی بہترین تھی۔ مسجد کی مغربی دیوار پر بنے طاق پر بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہیں۔ یہ اس وقت کی بہترین خطاطی کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ اس مسجد کے مغربی دیوار پر قرآن کریم کی آیتیں بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ آیتیں فن خطاطی کے بہترین شاہکار ہیں۔ مسجد کے چاروں طرف تنگ گیلری ہے جو اوپر کی طرف جانے کے لیے زینوں سے جڑی ہے۔ پریئر ہال کے ماتھے کو کمل پھولوں کی کونپلوں سے سجایا گیا ہے۔ اس کو مڈیر کے نیچے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مسجد کے پچھلے کونوں میں 8 پہلو کھمبے بنے ہوئے ہیں، جبکہ دیواروں پر رنگین ٹائلز کا استعمال بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسجد کے شمال میں اسی کمپلیکس کے اندر جمالی کمالی مقبرہ بھی ہے، جس کو اب محکمہ آثار قدیمہ نے عام لوگوں کے لیے بند کر رکھا ہے۔ 706 میٹر کے چوکور چیمبر میں ایک گنبد ہے اور اس کے نیچے ماربل کی 2 قبریں۔ جمالی رحمت اللہ علیہ کے لکھے چند اشعار بھی ان دیواروں پر آج بھی موجود ہیں۔ مہرولی جہاں جمالی کمالی مسجد واقع ہے، تاریخی طور پر یہ ایک اہم جگہ ہے۔ من جملہ اس کے ایک وہ مسجد جو ایک تاریخی اہمیت کی مسجد ہے، جس کو جمالی اور کمالی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ مسجد اس کام کے لیے اس وقت کے بادشاہ نے بنا کر کے اس برگزیدہ شخصیت کے حوالے کی کہ یہاں جہاں آپ ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے اسے آپ استعمال کریں، وہیں دوسری طرف جن کو توفیق ملی ہے ہدایت کی، وہ لوگ ان لوگوں کی تربیت اور تزکیہ کے لیے ایک مرکزی جگہ اس کو بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کریں۔ یہ عہد مملوک سلطنت کی راجدھانی تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے ہی سلاطین نے یہاں آ کر آرکیٹیکچر میں اپنا تعاون دیا۔ تھوڑی ہی دوری پر قطب کمپلیکس ہے جسے یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا گیا ہے۔
قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ بھی یہیں واقع ہے۔ درگاہ کمپلیکس میں ہی کئی مغل بادشاہوں جیسے بہادر شاہ اول، شاہ عالم ثانی اور اکبر ثالث کی قبریں موجود ہیں۔ سلطان بلبن کا مقبرہ بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی حالت میں مہرولی میں ہی واقع ہے۔ مسجد کمالی کے پاس ہی ایک سوکھی باولی ہے جس کو راجاؤں کی بین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر سکندر لودھی کے زمانے میں ہوئی۔ اس کے علاوہ مہرولی میں ہی اعظم خاں اور محمد قلی خاں جیسے مغل سپہ سالاروں کے مقبرے بھی بنے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر خود بخود زبان پر آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔